السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیلاب زدگان کے سامان کی چوری۔ خیرات کے لیے سامان یا فرض کی بے ایمانی سے تقصیر سے زیادہ افسوسناک چیزیں ہیں۔ گناہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جب کوئی یہ سمجھے کہ اس طرح کی چوری کا مقصد سیلاب سے متاثر ہونے والوں پسماندہ لوگوں کو جو بے گھر اور آفت کی وجہ سے اپنے سروں پر چھت کے بغیر رہ گئے ہیں محروم کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نصیر آباد قصبہ میں رائس مل کے گودام پر چھاپے کے دوران 500 سے زائد کھانوں اور راشن کے تھیلوں سمیت امداد کے حوالے سے خبریں سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گئیں اور شہریوں کا غصہ نکال دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس غم و غصے نے پولیس کو کارروائی کرنے پر اکسایا ہے۔ اطلاعات کے ساتھ کہ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور چند لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ فی الحال کم سے کم ایسا لگتا ہے کہ ملوث افراد کے خلاف احتساب کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کمبر شہداد کورٹ زاہد حسین میتلو نے ایس ایس پی کو حکم دیا ہے کہ وہ پی 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 کے مقامی کونسل، آئس مل مالکان اور متعلقہ افراد کے خلاف مقدمہ درج کریں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ایسا ہونے دیا گیا اور یہ کہ سرکاری افسران، منتخب نمائندوں اور پولیس نے اس خوفناک دھوکہ دہی میں مدد کی، ناقابل قبول ہے اور حکومت کی اعلیٰ سطح سے معافی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق خیمے مقامی ایم پی پی کی ہدایت پر سٹور کیے گئے جنہوں نے خیمے حوالے کیے تھے۔ پولیس سمیت رینویو حکام کو علم تھا۔ اگرچہ ابھی تک حقائق کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے لیکن اب تک جو معلومات دستیاب ہوئی ہیں وہ بدعنوانی کی بات کرتی ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے جو حقیقت میں پکڑی گئی ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے صورتحال اور بھی تاریخ نظر آتی ہے اور سوال یہ ہے کہ ایسے کتنے افراد کیے جا رہے ہیں جہاں مجرموں کا ابھی تک کوئی احتساب نہیں ہوا۔ ایسے واقعات سے ہونے والے نقصانات ناقابل تلافی ہیں۔ فلاحی کاموں میں اعتماد کا فقدان اس فراخ دل جذبے کو ختم کر سکتا ہے جس کے لیے ہمارے ہم وطن مشہور ہیں۔ مزید برآں اس طرح کے واقعات ملک کو جو بھی غیر ملکی امداد دینے کی کوشش کر رہے ہیں خطرے میں ڈال دیں گے۔ وفاقی حکومت اور خصوصاً پی 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 کے اعلیٰ حکام اس کو نظر انداز نہ کریں اور سخت ایکشن لیں۔ شکریہ۔